بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنے قرآن پاک کے سبق میں ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع سیکھنے جا رہے ہیں، حروف کے مخارج۔ قرآن پاک کی صحیح تلاوت صرف الفاظ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ ہر حروف کو اس کی درست مخرج یعنی نکلنے کی جگہ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر حروف کو غلط مخرج سے نکالا جائے تو معنی بدل سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تجوید کی تعلیم میں مخارج الحروف کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن کے ہر حروف کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، کبھی گلے سے، کبھی زبان سے، کبھی ہونٹوں سے، اور کچھ حروف تو ناک کے راستے سے ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہا اور خا میں کیا فرق ہے، صاد اور سین میں کیا فرق ہے، اور قاف اور کاف کے درمیان ادائیگی کا فرق کیا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ دھیان اور محبت کے ساتھ سنتے رہیں حروف کے مخارج، تاکہ ہم قرآن کو ویسے ہی پڑھ سکیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخرج کی تعداد 17 ہے۔ مخرج کا نام حلقی مخرج، حروف ہمزہ ہا، حروف کے القاب حروف حلقیہ، ہمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، اس سے ادا ہوتا ہے۔ غین ہا حلق کے درمیانی والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف حروف لہویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی جڑ کون سی ہے؟ زبان کی جڑ یہ زبان کا وہ سرا ہے جو حلق کے قریب ہوتا ہے۔ یہ زبان کا وہ سرا ہے جو حلق کے قریب ہوتا ہے، جہاں سے قاف اور کاف جیسے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا نچلا اور پچھلا حصہ۔ زبان کی جڑ اسے کہتے ہیں، نچلا اور پچھلے حصے کو، ٹھیک ہے۔ قاف کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تالو کیا ہے؟ جب آپ زبان کو اوپر لگاتے ہیں تو جو حصہ زبان کے اوپر لگتا ہے وہ تالو کہلاتا ہے۔ تالو دو حصوں میں ہوتا ہے، سخت تالو سامنے والا اوپر کا حصہ، نرم تالو پیچھے والا حصہ حلق کے قریب، یعنی کہ منہ کی چھت۔ ایسے ہی آپ لوگ سمجھیں کہ منہ کی چھت ہوتی ہے، وہ اوپر والا حصہ منہ کی چھت، ٹھیک ہے۔ ضاد حروف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی دھاروں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی کروٹ کیا ہے؟ داڑھیں کیا ہے؟ زبان کے کروٹ سے مراد زبان کا وہ دائیں یا بائیں سائڈ والا حصہ جو تھوڑا سا مڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان کا سیدھا حصہ نہیں بلکہ ایک طرف کا کنارہ جو ہلکا سا اوپر یا سائڈ کو جھک جاتا ہے، جیسے
حرف ضاد پڑھتے وقت زبان ایک سائڈ سے مڑ کر پیچھے والے دانتوں سے لگتی ہے. اسی مڑی ہوئی سائڈ کو زبان کی کروٹ کہتے ہیں. داڑھ کیا ہے؟ داڑھوں مینس کے پیچھے کی موٹی اور بڑے دانت جو کھانے کو چبانے میں استعمال ہوتے ہیں. مطلب پیچھے کے جو موٹے اور 2 بڑے دانت ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ کھانے اور چبانے میں استعمال ہوتے ہیں. یہ آگے والوں دانتوں کے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. یہ آگے والے دانتوں کے بعد پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں دھاڑ کہتے ہیں. وہ ایک قسم کی داڑھ ہے، ٹھیک ہے. لام حروف طرفیہ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے. ضواحک کا مطلب بھی یہی ہے، دھاڑیں، جیسے داڑھیں ہوتی ہیں نا، داڑھیں ضواحک، جیسے پیچھے کے بڑے موٹے دانت، یعنی وہ دانت جن سے ہم کھانا چباتے ہیں جو منہ کے پیچھے ہوتے ہیں. تجوید میں جب کہتے ہیں زبان کا کنارہ ضواحک سے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے زبان کی سائڈ پیچھے والے موٹے دانتوں سے لگتی ہے. اور ثنایا کیا ہے؟ ثنایا اسے کہتے ہیں منہ کے سامنے کے 2 بالکل سیدھے دانت جو سیدھے ہوتے ہیں. مسکرانے کے وقت سب سے پہلے یہی نظر آتے ہیں تو اسے ثنایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی زبان کا کنارہ ضواحک سے ثنایا تک کی مسوروں سے ادا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے. نون زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. انیاب کیا ہے؟ آپ لوگ تو نہیں سمجھے ہوں گے تو میں بتاتی ہوں. انیاب یہ وہ دانت ہیں جو تھوڑے نوکیلے ہوتے ہیں. عام زبان میں انہیں کینائن ٹیتھ کہا جاتا ہے. یعنی ثنایا کے بعد والے نوکدار دانت انیاب اسے کہتے ہیں. نوکدار دانتوں کے جو مطلب ثنایا کے بعد جو نوکدار دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. تو مقابل کسے کہتے ہیں؟ مقابل جیسے حروف فا میں اوپر کے سامنے والے دانت نیچے والے ہونٹ کے مقابل آتے ہیں. یعنی نیچے والے دانتوں یا ہونٹ کا وہ حصہ جو اوپر والے دانت یا ہونٹ کے سامنے ہو اسے مقابل کہتے ہیں، یعنی نچلا حصہ، ٹھیک ہے، نچلا حصہ. طا دال تا حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. ظا لال ثا حروف لیویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب سرا کس کو کہتے ہیں؟ سرا زبان کا سرا تو میں نے آپ کو بتایا، اس سے تا دال طا نون وغیرہ جیسے حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کا آگے والا نوکدار حصہ زبان کا سرا مینس نوک، ٹھیک ہے. صاد زا سین حروف صفیریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. فا حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اب تر حصہ کیا ہے؟ تر حصہ یعنی زبان کا وہ حصہ جو پیچھے کی طرف حلق کے قریب ہو.
یہ زبان کا آخری اور نچلا حصہ ہوتا ہے، اسی حصے سے یہ حروف نکلتے ہیں، قاف، کاف، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں با، میم، واو۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، گولائی جیسے ہم منہ کو گول کریں گے، واو۔ حروف مدہ یعنی حمزہ، واو یا حروف وہن یعنی منہ کا خلا، خیثوم ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سیکھا ہے قرآن پاک کے ہر حروف کا اپنا ایک خاص مخرج ہوتا ہے، اگر ہم انہیں صحیح جگہ سے ادا کریں تو ہماری تلاوت نہ صرف خوبصورت بن جاتی ہے بلکہ تجوید کے اصولوں کے مطابق بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا عبادات ہے اور اسے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی پڑھ سکیں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلا سبق آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔